نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11 ذی القعدہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 61 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ام عاصم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں۔ اس رشتے کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں یہ اعلان کروایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ اسی زمانے میں ایک رات گشت پر تھے کہ ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی صبح ہو رہی ہے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ ماں، آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے اس سے منع فرمایا ہے؟ ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین اس وقت کہاں ہیں، ان کو کیا خبر؟ بیٹی نے جواب دیا، امیر المؤمنین کو خبر نہیں تو کیا ہوا، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو نظر میں رکھ لیا اور اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، مجھے امید ہے کہ اس سے ایسا جوان مرد پیدا ہوگا جو سارے عرب پر حکومت کرے گا۔ عاصم نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیشن گوئی کے مطابق اس خاندان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت کی، یہاں تک کہ انہیں عمر ثانی، دوسرا عمر کہا جانے لگا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ انگلیوں کے نشانات۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی انگلیوں کے نشان دوسرے سے الگ بنائے ہیں۔ اگر ہم ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے نشانوں کو ملائیں تو ہم یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں کہ ہر ایک کا نشان دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ 2 لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کی انگلیوں کے نشان بالکل ایک جیسے ہوں۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ اللہ کی کتنی قدرت والا ہے جس نے ہر ایک کی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ انگلیوں کے نشان تک الگ الگ بنائے ہیں۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم لوگ عرفات میں وقوف کرنے کے بعد واپس آنے لگو تو مزدلفہ میں مشعر حرام نامی جگہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ فائدہ: یوم النحر کی صبح صادق سے سورج نکلنے کے درمیان میں مزدلفہ میں وقوف کرنا لازم ہے، اس کو چھوڑ دینے سے دم لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ زمزم پینے کی دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب زمزم پیتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حج و عمرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ دکھلاوے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ کون سی چیز دنیا کی طرف مائل کرتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک پردہ تھا، اس پر پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اس پردے کو بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آ جاتی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اس راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونک دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ کلونجی کے صفوف کو زیتون کے تیل میں ملانا۔ حضرت غالب بن ابجر رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے ابو عتیق رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کہا کہ انہیں یہ کلونجی استعمال کراؤ، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف
اس طرف اور اس طرف اسے قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت، صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔